آج کل الیکشن کا دور دورہ ہے اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سیاست سیاست سیاست۔ آخر یہ سیاست ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیاست کس بلا کا نام ہے۔ سیاست کیا ہے؟ ایک مختصر تعارف۔ سیاست طاقت کے مطالعے کا نام ہے، ایک خاص قسم کی طاقت، ایسی طاقت جس سے انسان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک توپ کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت بھی طبی نوعیت کی حامل ہے جب تک کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ انسان کے ہاتھ میں آ کر توپ کی طاقت محض طبی نہیں رہتی بلکہ سیاسی ہو جاتی ہے۔ ایک علمی شعبے کی حیثیت سے سیاست طاقت کے بارے میں سوال کرتی ہے، مثلاً یہ کیا ہے، اسے کن حالات میں کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اسے کس طرح اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، کیا اس کا مؤثر استعمال زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا اس کا منصفانہ استعمال۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طاقت کے بارے میں یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے تو ذرا غور کریں کہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنا کیوں ممکن ہوا۔ جس ڈیوائس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے کچھ محنت کشوں نے بنایا ہے، جنہیں ان کی ایجاد کمپنیاں بتاتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کمپنیاں بذات خود اپنے اپنے ممالک کی طے شدہ قوانین پر عمل پیرا ہیں اور یہ سب ممالک پیچیدہ بین الاقوامی نظام میں ایک دوسرے کی شانہ بشانہ رہ رہے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ڈیوائس کا سب سے اہم جز بجلی، شیشہ یا پلاسٹک نہیں بلکہ ان ممالک کی طاقت ہے۔ سیاسی نظریے کی شکل میں طاقت کی ماہیت پر بحث اول قدیم یونان میں شروع ہوئی۔ ارسطو کی کتاب سیاست کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ انسان ایک سیاسی جانور ہے، یعنی معاشرے میں رہنا اور ایک دوسرے پر طاقت جتانا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ہم اس طاقت کو کس طرح منظم کرتے ہیں کا جواب ارسطو کے مطابق ہماری اپنی منشا پر منحصر ہے۔ تھیسیڈیڈیز نے اپنے کتاب دی ہسٹری آف دی پیلوپونیشین وار میں ریاستوں کے مابین طاقت کی بنیاد پر استوار تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ طاقتور اپنی منمانی کرنے کے لیے آزاد ہے، جبکہ کمزور کا مقدر طاقتور کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بننا ہے۔ یوں مقامی سیاست کے نظریہ سازی جو قوانین کی بات کرتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کے نظریہ ساز جو ایسی انارکی کی بات کرتے ہیں جہاں نہ تو کوئی مسلم قیادت ہے اور نہ قانون کی پناہ میں امان ملنے کی کوئی ضمانت میسر ہے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی تقسیم پیدا ہوئی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ 1000 سال بعد لبرلزم کے جنم نے سیاسی فکر اور نظریہ سازی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ عمرانی معاہدہ یا سوشل کنٹریکٹ کے نظریہ کاروں جیسا کہ تھامس ہوبز، جان لاک اور رسو نے غور کیا کہ ان کے معاشروں میں کس طرح طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، جہاں بادشاہ کا دعویٰ ہے کہ حکومت کرنا ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صرف تبھی جائز کہلائے گی جب عوام اسے خود پر حاکمیت کی اجازت دے۔ ان مفکرین کی اثر پذیری نے گویا اس دنیا کو سر کے بل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتوں کو اقتدار کا حق خود بخود نہیں ملتا بلکہ عوام کو یہ انتخاب کرنے کا حق ہے کہ وہ کس طرح اپنی مرضی کے مطابق حکومت کے زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں۔ طاقت کی تقسیم کا یہ لبرل تصور آج بھی ہماری دنیا کا تعین کرتا ہے۔ سیاست اس وقت سب سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے جب یہ بحث و مباحثے کا موضوع بنے، جب کھل کر اظہار خیال کیا جائے اور ایک دوسرے کی رائے کو سمجھا جائے۔ تھامس پین اپنی کتاب آدمی کے حقوق اور ایڈمنڈ برک انقلاب فرانس کے موضوع پر اپنی کتاب میں لبرلزم کی بنیادی نظریات کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں، کیا واقعی لوگ ہی سیاسی قوت کا حتمی سرچشمہ ہے؟ سر جنگ کے تناظر میں ہمیں دو متضاد منظرنامے ملتے ہیں۔ فرانسس فوکویاما اپنی کتاب تاریخ کا خاتمہ اور آخری انسان میں ایک ایسی دنیا یا لبرل ورلڈ آرڈر کی پیشگوئی کرتا ہے جہاں امن اور خوشحالی ہے۔ اس کے برعکس سیموئل ہنٹنگٹن تہذیبوں کا تصادم میں ایک ایسی دنیا کا اندیشہ ظاہر کرتا ہے جو لبرلزم کی کامیابی پر خوش نہیں اور جہاں تنازعات کا سر اٹھانے کا خرچہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دونوں اور دیگر تجزیے جہاں لبرلزم کے عروج کی بات کرتے ہیں، وہی اس کے غلبے کی راہ میں درپیش چیلنجز کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ اقوام عالم کے مابین سیاسی معاملات اور عالمی سیاست کے نظریے نے 20ویں صدی میں بین الاقوامی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو جنم دیا۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین بین الاقوامی سیاست کی نقشہ کشی کرنے والی بنیادی قوتوں کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ تھیوسیڈیڈیز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقیقی شواہد کی بنیاد پر ایسے نظریہ تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی بنیاد پر پیشگوئی کرنا ممکن ہو۔ یہ ویڈیو سیاست کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ یہ ایک قطرہ تھا علم کے بے انت سمندر کا۔ سفر آپ کو سیاسی نظریات اور ان پر نہ ختم ہونے والی بحثوں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ ماضی میں معاشرے کے بارے میں نظریات کیسے قائم ہوئے، وہ کس طرح ہمارے حال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سیاست کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈز ڈاکومنٹری کو سبسکرائب
سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔